السلام علیکم۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ رسول کائنات محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ رب العزت نے نسل انسانی کے لیے نمونہ اور اسوہ حسنہ بنایا ہے، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے کو فطری طریقہ بتایا ہے۔ یہی وجہ ہے کہ سیرت النبی صلی اللہ علیہ وسلم کا ہر گوشہ تابناک اور ہر پہلو روشن ہے۔ یوم ولادت سے لے کر یوم وفات تک ہر ادا کو عاشق رسول نے محفوظ کر کے رکھا ہے اور سند کے ساتھ ہم تک پہنچایا ہے۔ ہمارا آج کا موضوع نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ولادت کے معجزات ہیں۔ ناظرین اکرام، سرور عالم سید محمد مصطفیٰ احمد مجتبیٰ صلی اللہ علیہ وسلم واقعہ فیل کے 50 یا 55 روز کے بعد بتاریخ 12 ربیع الاول یوم شنبہ یعنی پیر کے دن مطابق ماہ اپریل 75 عیسوی مکہ مکرمہ میں صبح صادق کے وقت ابو طالب کے مکان میں پیدا ہوئے۔ ولادت بسعادت کی تاریخ میں مشہور قول تو یہی ہے کہ حضور پر نور صلی اللہ علیہ وسلم 12 ربیع الاول کو پیدا ہوئے۔ عثمان ابن ابی العاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی والدہ فاطمہ بنت عبداللہ فرماتی ہیں کہ میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ولادت کے وقت آمنہ کے پاس موجود تھی، تو اس وقت یہ دیکھا کہ تمام گھر نور سے بھر گیا، اور دیکھا کہ آسمان کے ستارے جھکے آتے ہیں، یہاں تک کہ مجھ کو یہ گمان ہوا کہ یہ ستارے مجھ پر آ کر گریں گے۔ ارباز ابن ساریہ سے مروی ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی والدہ ماجدہ نے ولادت کے وقت ایک نور دیکھا جس سے شام کے محل روشن ہو گئے، اور ایک روایت میں ہے کہ بصرہ کے محل روشن ہو گئے۔ ستاروں کے زمین کی طرف جھک آنے میں اس طرف اشارہ تھا کہ اب عنقریب زمین سے کفر اور شرک کی ظلمت اور تاریکی دور ہوگی، اور انوار ہدایت سے تمام زمین روشن اور منور ہوگی۔ یعقوب ابن سفیان باسناد حسن حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا سے راوی ہیں کہ ایک یہودی مکہ میں بغرض تجارت رہتا تھا۔ جس شب میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم پیدا ہوئے تو مجلس میں قریش سے یہ دریافت کیا کہ اس شب میں کوئی لڑکا پیدا ہوا ہے۔ قریش نے کہا کہ ہم کو معلوم نہیں۔ یہودی نے کہا کہ اچھا ذرا تحقیق تو کر کے آؤ۔ آج کی شب میں یعنی آج کی رات میں اس امت کا نبی پیدا ہوا ہے۔ اس کے دونوں شانوں کے درمیان ایک علامت ہے یعنی مہر نبوت۔ لوگ فوراً اس مجلس سے اٹھے اور اس کی تحقیق کی تو معلوم ہوا کہ عبداللہ ابن عبد المطلب کے لڑکا پیدا ہوا ہے۔ یہودی نے کہا کہ مجھ کو بھی چل کر دکھلاؤ۔ یہودی نے جب دونوں شانوں کے درمیان کی علامت مہر نبوت کو دیکھا تو بے ہوش ہو کر گر پڑا۔ جب ہوش آیا تو یہ کہا کہ نبوت بنی اسرائیل سے چلی گئی۔ اسی شب میں جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پیدا ہوئے تو یہ واقعہ بھی پیش آیا کہ ایوان و کسریٰ میں زلزلہ آیا جس سے محل کے 14 کنگرے گر گئے، اور فارس کا آتش کدہ جو 1000 سال سے مسلسل روشن تھا وہ بجھ گیا، اور دریائے ساوا خشک ہو گیا۔ جب صبح ہوئی تو کسریٰ نہایت پریشان تھا، شاہانہ وقار اس کے اظہار سے مانع ہو رہا تھا۔ بالا آخر وزراء اور ارکان دولت کو جمع کر کے دربار منعقد کیا۔ دربار میں یہ خبر پہنچی کہ فارس کا آتش کدہ بجھ گیا ہے۔ کسریٰ کی پریشانی میں اور اضافہ ہو گیا۔ ادھر سے موبزان نے کھڑے ہو کر کہا کہ اس رات میں نے یہ خواب دیکھا کہ سخت اونٹ عربی گھوڑوں کو کھینچے لے جا رہے ہیں اور دریائے دجلہ سے پار ہو کر تمام ممالک میں پھیل گئے۔ کسریٰ نے موبزان سے پوچھا کہ اس خواب کی کیا تعبیر ہے، تو موبزان نے کہا کہ شاید عرب کی طرف سے کوئی عظیم الشان حادثہ پیش آئے گا۔ کسریٰ نے توثیق اور اطمینان کی غرض سے نعمان ابن منذر کے نام ایک فرمان جاری کیا کہ کسی بڑے عالم کو میرے پاس بھیجو جو میرے سوالات کا جواب دے سکے۔ نعمان ابن المنذر نے ایک عالم عبد المسیح کو حاضر کر دیا۔ عبد المسیح جب حاضر دربار ہوا تو بادشاہ نے کہا کہ میں جس چیز کو تم سے پوچھنا چاہتا ہوں کیا تم کو اس کا علم ہے؟ اس نے کہا کہ آپ بیان فرمائیں، اگر مجھ کو علم ہوگا تو میں بتلا دوں گا، ورنہ کسی جاننے والی کی طرف رہنمائی کروں گا۔ بادشاہ نے تمام واقعہ بیان کیا۔ عبد المسیح نے کہا کہ غالباً اس کی تحقیق میرے ماموں ستی سے ہو سکے گی جو آج کل شام میں رہتے ہیں۔ کسریٰ نے عبد المسیح کو حکم دیا کہ تم خود اپنے ماموں سے اس کی تحقیق کر کے آؤ۔ عبد المسیح اپنے ماموں ستی کے پاس پہنچا
تو سطیح اس وقت نزع کی حالت میں تھا مگر ہوش ابھی باقی تھا۔ تو انہوں نے کہا کہ عرب ایک ایسے بچے کی ولادت ہوئی ہے جس کے ذریعے سے اسلام پوری دنیا میں پھیل جائے گا اور سب سے پہلے ملک شام میں آئے گا۔ شام نہ رہے گا اور ساری سلطنتیں برباد ہو جائیں گی، صرف اسلام ہی کی حکومت رہے گی۔ بنی ساسان کے چند مرد اور چند عورتیں بقدر کنگروں کے بادشاہت کریں گے، اور جو شے آنے والی ہے گویا کہ وہ آ ہی گئی ہے۔ یہ کہتے ہی سطیح مر گیا۔ عبد المسیح واپس آیا اور کسریٰ سے یہ تمام ماجرا بیان کیا۔ یہ سب باتیں سن کر کسریٰ بہت زیادہ پریشان ہو گیا۔ علامہ شبلی سیرت النبی صفحہ 39 پر لکھتے ہیں کہ جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم عالم وجود میں آئے تو ایوان و کسریٰ کے 14 کنکرے گر پڑے، آتش فارس بجھ گیا، بحیرہ تبریہ خشک ہو گیا۔ حضرت عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ نبی کریم مختون اور ناف بریدہ پیدا ہوئے۔ عبد المطلب کو یہ دیکھ کر بہت تعجب ہوا اور یہ کہا کہ البتہ میرے اس بیٹے کی بڑی شان ہوگی۔ اسحاق ابن عبداللہ حضرت آمینہ سے راوی ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جب پیدا ہوئے تو نہایت نظیف تھے اور پاک صاف تھے، جس میں اطہر پر کسی قسم کی آلائش اور گندگی نہ تھی۔ ولادت کے 7ویں روز عبد المطلب یعنی آپ کے دادا نے آپ کا عقیقہ کیا اور اس تقریب میں تمام قریش کو دعوت دی اور محمد آپ کا نام تجویز کیا۔ قریش نے کہا کہ اے ابو الحارث عبد المطلب کی کنیت ہے، آپ نے ایسا نام کیوں تجویز کیا جو آپ کے آباء و اجداد اور آپ کی قوم میں سے اب تک کسی نے نہیں رکھا؟ عبد المطلب نے کہا کہ میں نے یہ نام اس لیے رکھا کہ اللہ آسمان میں اور اللہ کی مخلوق زمین میں اس مولود کی حمد و ثنا کرے۔ عبد المطلب نے آپ کی ولادت سے پہلے ایک خواب دیکھا تھا جو اس نام کے رکھنے کا باعث ہوا۔ وہ یہ کہ عبد المطلب کی پشت سے ایک زنجیر ظاہر ہوئی کہ جس کی ایک جانب آسمان میں اور ایک جانب زمین میں اور ایک جانب مشرق میں اور ایک جانب مغرب میں ہے۔ کچھ دیر کے بعد وہ زنجیر درخت بن گئی جس کے ہر پتے پر ایسا نور تھا کہ جو آفتاب کے نور سے 70 درجے زائد ہے۔ مشرق اور مغرب کے لوگ اس کی شاخوں سے لپٹے ہوئے ہیں۔ قریش میں سے بھی کچھ لوگ اس کی شاخوں کو پکڑے ہوئے ہیں اور قریش میں سے کچھ لوگ اس کے کاٹنے کا ارادہ کرتے ہیں۔ یہ لوگ جب اس ارادے سے اس درخت کے قریب آنا چاہتے ہیں تو ایک نہایت حسین و جمیل جوان ان کو آ کر ہٹا دیتا ہے۔ عبد المطلب کے اس خواب کی یہ تعبیر دی گئی کہ تمہاری نسل سے ایک ایسا لڑکا پیدا ہوگا کہ مشرق سے لے کر مغرب تک لوگ اس کی اتباع کریں گے اور آسمان اور زمین والے اس کی حمد اور ثنا کریں گے۔ اسی وجہ سے عبد المطلب نے آپ کا نام محمد رکھا۔ عبد المطلب کو اس خواب سے محمد نام رکھنے کا خیال پیدا ہوا اور ادھر آپ کی والدہ ماجدہ کو رؤیا صالحہ کے ذریعے سے یہ بتلایا گیا کہ تم برگزیدہ خلائق اور سید الامم کی حاملہ ہو، اس کا نام محمد رکھنا، اور ایک روایت میں ہے کہ اس کا نام احمد رکھنا۔ ناظرین اکرام، جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے دادا عبد المطلب کو آپ کے پیدا ہونے کی خوشخبری ملی تو وہ بہت زیادہ خوش ہوئے، کیونکہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم ان کے پیارے بیٹے عبداللہ کی یادگار تھے جن کی زندگی کو 100 اونٹ قربان کر کے بچایا گیا تھا۔ آپ کے والد عبداللہ کے بارے میں بتایا جاتا ہے کہ آپ کے دادا عبد المطلب نے اپنے بیٹے عبداللہ کا نکاح بی بی آمنہ سے کیا اور نکاح کے کچھ دن بعد اچانک سے ان کی وفات ہو گئی۔ ان کی وفات سے بوڑھے باپ عبداللہ پر بہت زیادہ صدمہ ہوا، لیکن جب وہ اپنے پوتے کی ولادت کی خبر سنتے ہیں تو وہ صدمہ ایک حد تک کم ہو جاتا ہے اور پوتے کی ولادت سے دادا خوش ہو جاتے ہیں۔ عبداللہ یعنی نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے والد کی وفات کے بارے میں بتایا جاتا ہے کہ وہ تجارت کے لیے نکلے ہوئے تھے اور جب مدینہ میں قیام کیا تو وہاں پر وہ بیمار ہو گئے۔ آپ کی بیماری کی خبر مکہ میں جب ان کے والد تک پہنچی تو ان کے دادا نے اپنے بیٹے حارث کو مدینہ روانہ کیا۔ ان کی خبر لینے کے لیے جب حارث مدینہ پہنچے تو معلوم ہوا کہ عبداللہ 1 مہینہ بیمار رہنے کے بعد انتقال کر گئے۔ تو اسی طرح عبداللہ کا انتقال اپنے پیغمبر بیٹے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی ولادت سے پہلے ہی ہو گیا تھا، گویا حضور صلی اللہ علیہ وسلم ماں کے پیٹ میں ہی یتیم ہو گئے تھے۔ ناظرین اکرام،
یہ تھا نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی ولادت کے معجزات۔ آخر میں اللہ رب العزت سے دعا ہے کہ اللہ پاک ہم سب کو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے نقش قدم پر چلنے کی توفیق عطا فرمائے۔ انشاءاللہ پھر ملاقات کروں گی ایک نئے ٹاپک کے ساتھ، تب تک کے لیے اللہ حافظ۔